فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان. ذرا پڑھ لیں آپ بھی میرے ساتھ بخاری کی آخری حدیث. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سب پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مجھے پتہ ہے آپ باادب لوگ ہیں. میں پنجابی میں بات کرتا ہوں. میرے بڑے بھائی الشیخ قاری عبد المجید عاجز صاحب حفظہ اللہ تعالی دائے جامعہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ جس دے اندر اج الحمدللہ ایک نہیں دو نہیں 5 بچیاں حدیث دی بہت بڑی کتاب مکمل کر کے جا رہی ہیں. باذوق خاموشی دا مظاہرہ کرو. بہت مبارک مجلس ہے. مبارک باد دے حقدار نے وہ بچیاں اور انہوں دے ماں باپ اور انہوں دے خاندان اور اس مدرسے دی انتظامیہ اور پورے پنڈ والے تمام اہل علاقہ کہ اج 5 بچیاں او کتاب مکمل کر کے جا رہی نے جس کتاب نو علماء امت اور محدثین نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ دا درجہ دیتا ہے. دنیا اندر کوئی ایسی کتاب نہیں. میں دعوے نال کہہ رہا کریم بن کریم شیخ بن شیخ حضرت مولانا محمد سلفی بن استاذی مشفقی الشیخ محمد عبداللہ سعید رحمہ اللہ تشریف فرمانے. میں بڑے دعوے اور چیلنج نال بات کر رہا ہوں کہ دنیا اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جو اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہوئے
سوائے صحیح بخاری دے۔ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے ذرا، کاغذ پکڑ لیں، قلم لے لیں، لکھتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے شروع اندر ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا، قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اور بخاری کے شروع میں امام بخاری رحمہ اللہ جو حدیث لائے ہیں نا، وہ حدیث ہے انما الاعمال، غور کرنا ہے آپ نے، میں آپ کو پوری سند سناتا ہوں اس کی۔ حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث امام صاحب اس کتاب کے شروع میں کیوں لائے؟ علماء نے اس کی بڑی بڑی تشریح اور بڑی بڑی تاویلیں کی، لیکن جو میں نے سمجھا، امام صاحب یہ سمجھانا چاہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بخاری پڑھنے والے جس طرح قرآن میں شک کوئی نہیں، اگر تو خالص نیت کے ساتھ بخاری پڑھے گا تو بخاری میں بھی شک کوئی نہیں۔ جس طرح قرآن لا ریب ہے، اگر تو خالص نیت نال بخاری پڑھ لے گا تو تیری زندگی بھی بے عیب بن جائے گی۔ ذالک الکتاب اور انما الاعمال، اللہ ہمیں صحیح نیت کے ساتھ بخاری پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ مصنف بخاری، ان کا نام ہے محمد قید رحمت اللہ اور باپ کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ۔ تو ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ۔ دیکھیں امام صاحب کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں، ابو عبداللہ، انہوں نے پھر کنیت کیوں اپنی رکھی ابو عبداللہ کے نام پہ؟ علماء نے لکھا ہے امام صاحب کو حضرت حسین بن علی کے ساتھ بڑی محبت تھی، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، انہوں نے بھی ان کی کنیت پہ اپنی کنیت رکھ لی ابو عبداللہ۔ اور ان کا لقب ہے امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث۔ آپ کو پتہ ہے نا امیر المؤمنین کسے کہتے ہیں؟ جس کی شہروں پہ حکومت ہو، جندی پنڈاں تے حکومت ہو۔ امام صاحب دی کیڑی حکومت سی پنڈا شہرہ تے؟ اور حکمرانہ بادشاہاں دی حکومت پنڈاں تے ہوندی ہے، امام بخاری دی حکومت لوگاں دے دلاں ہوندے ہے۔ خود بھی محدث، 6 لاکھ حدیث دے حافظ، اور انہوں دے باپ اسماعیل بھی محدث۔ امام مالک، حماد بن زید اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ جیسے لوگاں دے شگرد سن، انہوں دے باپ اسماعیل۔ بچپن اندر ہی، یعنی امام صاحب دا بچپن سی، فوت ہو گئے جناب اسماعیل۔ ساری تربیت ماں نے کی تھی، ماں بڑی نیک سی۔ کہتے ہیں
بچپن میں امام صاحب کی بینائی ختم ہو گئی. ہائے قاری صاحب، ماں نے دعا کی، اللہ نے بینائی دوبارہ واپس لٹا دی، اور بینائی ایسی دی کہ رات کی چاندنی میں تاریخ کبیر کا مسودہ لکھا کرتے تھے. یہ تار ذرا نکال دیں. ساری تربیت ماں نے کی تھی، اور امام صاحب خود فرماندے نے الہمت حفظ الحدیث وانا فی المکتب، مینوں بچپن چی ہی حفظ حدیث دا بڑا شوق سی. اللہ ساڑے بچیاں نوں بھی حفظ حدیث دا شوق نصیب فرمائے. تو بڑے بڑے علماء کول حدیث پڑھی. سب تو پہلے بخارا اندر علامہ داخلی، محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف اور عبداللہ بن محمد مسندی وغیرہ 16 سال دی عمر تک اپنے علاقے دے علماء کول پڑھیا، اور سن کے حیران ہو جاؤ گے 70,000 حدیثاں زبانی یاد کر لیا. سبحان اللہ. کنی حدیثاں؟ 70,000. پھر آگے سفر شروع کیا، دوسرے شہروں میں گئے. امام صاحب حدیث پڑھن واسطے مکے گئے. اللہ تونوں بھی لے جائے. آمین. میں شعر شر کو نہیں دے سنا رہے، میرے کو ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں گلاں بڑیاں کرنیاں نے. انشاءاللہ. مکے گئے، مدینے گئے، کادے واسطے؟ حدیث پڑھن واسطے. پھر کوفے گئے، بصرے گئے، بغداد گئے، مصر گئے، شام گئے، خراسان گئے، نیشاپور گئے، پھر مرو، بلخ، رائے، ہرار، جیوان وغیرہ. بلکہ امام محمد بن جعفر بن قطان کہندے نے کہ امام صاحب نے حفظ حدیث دی خاطر اتنے میل سفر کیتا، اگر اس سفر نو نقشے اندر لے آندا جائے تو 1000 میل بن دینے. کسی نے پوچھا امام صاحب تواڈے کنے استاد نے؟ کہنے لگے میں 1080 استاداں کو حدیث پڑھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام صاحب نے اپنی زندگی اندر بے شمار کتابیں لکھیاں. میں چند ایک دا نام لینا: التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط، التاریخ الصغیر، کتاب الضعفاء الصغیر، خلق و افعال العباد، الجامع الکبیر، المسند الکبیر، کتاب الہبہ، کتاب الوحدان، کتاب المبسوط، آسامی الصحابہ، قضایا الصحابہ والتابعین، کتاب العلل، کتاب الفوائد، الادب المفرد، اور سب تو بڑی کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر. ذرا نام لے میرے ساتھ: الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. آگے چلتے ہیں. طالب علموں ذرا نوٹ کر دے جاؤ، بخاری اندر 98 کتاباں نے. کنیاں کتاباں؟ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے نا، میں انشاءاللہ پوری کرنی ہے. 3450 باب نے. کنے باب؟ 3450. لکھ دے جاؤ، نوٹ کر دے جاؤ. کتاباں کنیاں؟ 98. باب کنے؟ 3450. اور بخاری اندر تکرار دے نال احادیث دی تعداد ہے 7563. اور آئے میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاتا ہوں. بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ 7563. اور 22 ایسی احادیث ہیں جنہیں سلاسی کہتے ہیں. کی کہندے نے؟ سلاسی. سلاسی دا معنی تین علی، یعنی
امام بخاری سن کے حیران ہو جاؤ گے، امام بخاری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے درمیان صرف 3 واسطے نے، سبحان اللہ، صرف 3 واسطے۔ وہ اس واسطے کہ امام بخاری دے کچھ ایسے استاد سن جڑے امام مالک دے پے دے سن یا انہوں نے امام مالک دا زمانہ پایا سی۔ اللہ مثلاً میرے کو وقت نہیں ورنہ میں 22 حدیثیں ہی سنا دیندہ اور سند نال سنا دا۔ سبحان اللہ۔ پہلی حدیث لے آئے نے کتاب العلم اندر، حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة بن الاقوى رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حدیث بیان کی ہم کو مکی بن ابراہیم نے ایک واسطہ، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی یزید بن ابی عبید نے، کتنے واسطے ہو گئے؟ 2۔ وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی سلمہ بن اقویٰ سے، اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک اور استاد ہے امام صاحب کا، اس کا نام ہے ابو عاصم النبیل، اور اسی طرح ایک اور استاد ہے امام صاحب کا، اس کا نام ہے محمد بن عبداللہ الانصاری۔ انہوں نے حمید سے، انہوں نے انس بن مالک سے، انہوں نے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ۔ اسی طرح ایک اور استاد ہیں امام صاحب کے، ان کا نام ہے خلاد بن یحییٰ، وہ عیسیٰ بن تہمان سے، وہ انس بن مالک سے، وہ محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور استاد نے امام صاحب دے، انہوں کا نام ہے عصام بن خالد، کی نا ہے عصام بن خالد۔ 3546 نمبر حدیث بخاری دی۔ انہوں دے استاد نے حریث بن عثمان، انہوں دے استاد نے عبداللہ بن بسر۔ کنے واسطے ہو گئے؟ 3۔ عبداللہ بن بسر کون نے؟ نبی پاک دے صحابی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حریث کہندے نے میں عبداللہ بن بسر نو پوچھیا، قال ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان شیخا، بلا نبی پاک بڑھے ہو گئے سن، بلا نبی پاک بڑھے ہو گئے سن؟ انہوں نے جواب دیتا کان فی انفقتہ شعرات بیز، بڑھے نہیں سن، آپ دی ٹھوڈی اندر چند سفید وال سن۔ انہوں نے کہندے نے سلاسی حدیثاں۔ آگے چلتے ہیں، کچھ لوگ بڑے بڑے اعتراض کردے نے بخاری تے، اے جی بخاری دی کیڑی لوڑ ہے بچیو، حدیث دی کیڑی لوڑ ہے؟ کر سب کہندے نے نا، کہندے نے حسبنا کتاب اللہ، سانو قرآن کافی ہے۔ میں کہا جے قرآن کافی ہے تو قرآن کہندہ ہے واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، زور دیاں 4 رکعتاں مینوں وکھاؤ، 5 نمازاں وکھاؤ، عصر دیاں 4 رکعتاں وکھاؤ، شام دیاں 3 رکعتاں، صبح دیاں 2 رکعتاں قرآن چوں وکھاؤ، وکھاؤ، کڑ دیو نہیں وکھاؤ۔ اگر قرآن کافی ہے، قرآن کہندہ ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، دسو بکریاں دی زکاة کنی ہے، اٹھاں دی زکاة کنی ہے، وکھاؤ میں نے قرآن چوں۔ قرآن کہندہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ صحابہ نے تاگے پھڑ لے سن، صحابہ نو سمجھ ہی نہ آئی سفید تاگا سیاہ تاگا کی دا معنی کی ہے۔ ایک گل کنے سمجھائی؟ حدیث نے۔ اور جے قرآن کافی ہے تو میں نے قرآن چوہاج دا طریقہ سمجھاؤ، جے قرآن کافی ہے، قرآن کہندہ ہے فن کی ہو، نکاح کرو، نکاح دا طریقہ سمجھاؤ، نکاح کیوں میں کرنا ہے؟ جے قرآن کافی ہے
قرآن کہندا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر، سال دے کنے مہینے نے؟ دسو مینوں قرآن وچوں نام دسو، قرآن وچوں نہ مہینہ دے نام دسو۔ قرآن کہندا ہے منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے نے، قرآن وچوں انہاں دے نام دسو۔ یہ کنے دسے نے؟ حدیث مصطفیٰ۔ کیڑے کیڑے نے؟ ذیقعد، ذوالحج، محرم اور کوئی گل تو دسو کہ میں سارا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، ذیقعد، ذوالحج، محرم اور رجب۔ اچھا جے قرآن کافی ہے تو قرآن کہندا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تواڈے تے مردار بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے۔ مینوں مچھی کھا کے بکھاؤ، ہیں مینوں کلیجی کھا کے بکھاؤ، یہ کنے حلال کیتی ہے؟ حدیث اور مچھی کنے حلال کیتی ہے؟ احلت لنا، قاری صاحب، میتتان ودمان فاما المیتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالکبد والدہان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر پتہ ہے کی کہندے نے؟ منکرین حدیث، خدا دی قسم حدیث دا منکر ایک منٹ بھی اکبر اسد دے سامنے نہیں ٹھہر سکتا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ مر گیا بیچارہ، اللہ انہیں تے رحم کرے۔ بڑے انہیں اعتراضات کیتے بخاری تے۔ میں پچھلے دنوں او دے بیٹے نو فون کیتا، احمد سعید ملتانی دے پتر نو، میں کہا یار میرے طرح پیو مر گیا ہے، جے اج او ہوندا تے او دے نال میں پیڑ پاندا تے تو گل کر میرے نال، او مینوں ٹائم نہیں دیندا۔ للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار۔ بس 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 بھائی درس ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے۔ میں اندر 1.5 گھنٹہ مناظرہ سنیا انکار بخاری تے، میں کہا میرے نال 10 منٹ ہی گل کر لے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کہندے نے ایک بہت بڑا اعتراض، اور اعتراض حدیث تے، اے جی حدیث تے 100 سال بعد لکھی گئی۔ کہو استغفر اللہ۔ بھائی طالب علم و ایمانداری نہ دسو 100 سال بعد لکھی گئی ہے؟ نہیں جی۔ کہندے نے 200 سال بعد لکھی گئی، کہندے نے 300 سال بعد لکھی گئی۔ نبی علیہ السلام نے تے حدیث لکھن دا حکم ہی نہیں دیتا، بلکہ نبی علیہ السلام نے تے منع کیتا ہے کہ میری حدیثاں نہ لکھو۔ ہاں نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے۔ ایک میں نے کہنے لگیا نبی علیہ السلام نے منع کیتا ہے میری حدیثاں، نال حوالہ دیندا ہے صحیح مسلم دا، حدیث دا نمبر ہے 7510، 7510 حدیث سنا دیا۔ سنا دے۔ وان نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکتبوا انی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمہو وحدثوا انی ولا حرج ومن کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار۔ دلیل تے بڑی دیتی ہے، میں کہا جی نال گل کرنا پہ ہے، بھی تے عبداللہ سعید دا چنڈے ہے۔ میں کہا دھیان نال گل کروں، بیل بند کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکتبوا انی، میری حدیثاں نہ لکھو۔ تسی بھی کہو نبی پاک نے فرمایا میری حدیثاں۔ اگے آپ نے فرمایا یہ حدیث مسلم دی ومن کتب انی غیر القرآن فلیمہو، جڑا قرآن تو علاوہ کچھ لکھے وہ فوراً مٹا دے وے۔ میں کیا چلیا تو مسلم پڑھی نہیں، جے تو پڑھی ہوندی تے تو یہ حدیث نہ، تینوں حدیث دی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور یہ تے ادو دی گل ہے جدوں نویں نویں صحابہ سن تے قرآن قاری صاحب کثرت نال نازل ہو رہا سی۔ ادو قرآن کثرت نال نازل ہو رہے۔ تے صحابہ مسلمان نویں نویں سن
تے نبی پاک نے شروع وچ منع کیتا میری حدیثاں نہ لکھو کتے قرآن تے حدیث آپس وچ مخلوط نہ ہو جائے، اور ایدہ لک توڑیا پھر امام بخاری نے کٹھیاں 4 حدیثاں لیا کے، سبحان اللہ، کنی حدیثاں لیا کے 4 ہی سنا دیا بالکل جی بالکل، اللہ دے فضل و کرم نال۔ انشاءاللہ کتاب العلم امام صاحب نے پورا باب بنے ہیں، باب کتابت العلم، حدیثاں لکھن دا بیان، سبحان اللہ، حدیثاں لکھن دا بیان، علم لکھن دا بیان۔ طالب علم نوٹ کر دے جاؤ، ایک ایک حوالہ نوٹ کرو، غلط ثابت کرو، میں ذمہ دار ہوں، میرا پیغام پوری دنیا اندر جا رہے ہو، حدیث دے منکرو میرا تھوڑا چیلنج ہے۔ کنی حدیثاں لے آئے امام بخاری، حدیث دا نمبر 111 12 13 14۔ سبحان اللہ، پہلی حدیث وان جحیفہ رضی اللہ عنہ قال قلت علی هل عندکم کتاب قال لا الا کتاب اللہ او فہم اوتیہ رجل مؤمن او ما فی هذه الصحیفہ قلت وما فی هذه الصحیفہ قال الاکل وفقاق الاسیر۔ ابو جویفہ کہندے نے میں حضرت علی نو کہنا وا تواڈے کول کوئی تحریر ہے سوائے اللہ دی کتاب دے قرآن تو علاوہ ہیں؟ آدھے نا علی ولی اللہ وسیع، میں کیا کوئی ہے قرآن تو علاوہ کچھ ہے تواڈے کول؟ علی فرماندے نے قال لا الا کتاب اللہ، میرے کول کچھ نہیں اللہ دا قرآن ہے، او فہم اوتیہ رجل مؤمن، یا او فہم و سمجھ جو اللہ کسی مومن بندے نو عطا کرے، تے یا او ما فی ہذہ الصحیفہ، یا کچھ ایسیاں گلاں نے جڑیاں میرے اے صحیفے اندر لکھیاں نے، نبی پاک نے مینوں لکھوائیاں نے۔ حدیث لکھی جاندی سی کہ نہیں؟ میں پوچھا علی جی تواڈے صحیفے چ کی ہے؟ کہنے لگے کچھ دیت دے مسئلے نے، کچھ قیدیاں دے احکام نے، مسائل نے۔ حدیث نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی، میں اللہ دی مہربانی نال میرے کول گھنٹے ہون تے میں منکرین حدیث دا لک پڑھ دیاں گا، رضی اللہ عنہ فرما دے نے اے بھی حدیث بخاری دی لمبی حدیث ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، بڑا لمبا خطبہ ارشاد فرمایا، قاری صاحب ایک یمنی بندہ کھڑا ہو گیا، ایدہ نام ابو شاہ ہے، کی نام ہے ابو شاہ، وہ کی آندہ ہے او کتب لی یا رسول اللہ سونے خطبہ میں نو لکھ دیو، خطبہ میں نو تے نبی پاک نے کی فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا قال لکتبو لے ابی شاہ، او میرے صحابہ سارا خطبہ ابو شاہ نو لکھ دیو۔ حدیثہ لکھیاں جا دیا سن کہ نہیں؟ کنی حدیثہ ہو گئیاں؟ آمد تیجی حدیث سناوا، اللہ اکبر۔ حضرت حمام بن منبہ ایک کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ دے شگرد نے۔ انہاں دی میں تھانوں ایک بڑی آج عجیب و غریب گل سناواں گا ہنے۔ حمام بن منبہ فرماندے نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حمام بن منبہ فرماندے نے قال قلتو ہے سمیتو ابا ہریرہ یقولو ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ ابن عمر فإنہو کان یکتب ولا اکتب۔
سبحان اللہ میں ابو ہریرہ کو سنیا ابو ہریرہ فرماندے سن سارے صحابہ نالوں سب تو زیادہ حدیثاں عبداللہ بن عمر نو یاد سن سبحان اللہ ابو ہریرہ کہندے نے میرے نالوں بھی زیادہ حدیثاں انہاں نو یاد سن حالانکہ زیادہ حدیثاں ابو ہریرہ نو یاد سن کیوں جی قاری صاحب یہ انہاں دا حسن زن نے بے شک کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عمر نو بہتیاں حدیثاں یاد سن کیوں وجہ کی ہے ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں حدیث دیا منکرہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ عبداللہ بن عمر نبی پاک دیاں حدیثاں لکھ دے ہوندے سن تے میں لکھدا نہیں سا میں لکھدا نہیں سا اگے چلیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی پاک دی بیماری ود گئی مرض الموت آپ فرماتے ہیں ایتونی بے کتابن کر صاحب اگے کیے اکتب لکم کتابن قلم لے کے آؤ دعات لے کے آؤ کاغذ لے کے آؤ میں تانوں کچھ گلاں لکھ دیاں حدیثہ لکھیا گئی ہیں کہ نہیں اور اگے چل سنن ابو داود حدیث دا نمبر 3646 ایتھے انہیں کڈ 3646 وان عبداللہ ابن عمرین رضی اللہ عنہ قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اريد حفظه فنهتني قريش فقالوا تكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأومى بإصبعه إلى فيه فقال لك اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حقا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں جیڑی گل نبی پاک دی زبانوں سندا سا لکھ لیندا سا میرے یارہ نے میں نے منع کیتا ہر گل نہ لکھیا کر نبی پاک کدی غصے اندر بول دینے کدی خوشی اندر بول دینے تو ہر گل ہی لکھ لینا ہے کہندے نے میں رک گیا میں لکھن تو رک گیا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک دے سامنے اندہ ذکر کرنا ہوا سونیا میں تھوڑیاں حدیثاں لکھدا سا لوگوں نے ایک گلاں کیتیاں نے میں باز آ گیا میں رک گیا میں منع ہو گیا سنو ابو داود دے الفاظ عمر بن عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی پاک اپنی زبان وال اشارہ کر کے فرماتے ہیں ادھر ویکھ کدے وال زبان وال اوما بسبائی الافی ہے منہ وال زبان وال بلا وال ہونٹاں وال محبوب اشارہ کر کے فرما دے رہے آپ فرما دے نے اوے عمر لکھدا رہو میری حدیثاں لکھدا رہو اللہ دی قسم محمد دی زبان چو جدوں نکلدا ہے حق نکلدا ہے لکھیا جا رہی سن کہ نہیں والنجم اذا ہوا پڑھ لو ذرا قرآن یا اللہ کڑی روک دے گھنٹہ کو کاری یاسین صاحب بھی آ گئے نے بلوچہ کو ڈر لگتا ہے والنجم اذا ہوا ما ذل صاحبکم وما غوا وما شیر کو نہیں جے پڑھنے میرے کو وقت نہیں وما ینتق عن الہوا ان ہوا الا وحی اور جدے لبا دے تیرا بولتا ہے جاؤ نہیں پڑھدا اے میں سنا دے نہیں میرا موضوع ہے درس بخاری میں دین دو ٹھہر جاؤ یار ٹھہر نہیں کر لینے اور کھلو بھی جاؤ یار بریک لاؤ کی ہو گیا کھرا لو زیادتی کر دے پہ ہو کھرا لو نہ تا پاروں
حمام بن منبے. آؤ میں تمہیں ایک عجیب و غریب واقعہ سناواں. اللہ اے حضرت ابو قاری یاسین بلوچ صاحب موجود نے. قاری صاحب ایک گل سنن والی ہے. اے حضرت ابو ہریرہ دے شگرد نے. کی نا ہے؟ حمام بن. اے 58 ہجری دی گل ہے. کہندے نے میرے استاد ابو ہریرہ مینوں کہن لگے کہ میں تینوں نبی پاک دی حدیثاں لکھوانا تے تو لکھ لے. آندا 300 سال بعد لکھی گئی. میں کدوں دی گل کر رہا 58 ہجری. صحابی لکھوا رہا ہے. حمام تابی لکھ رہا ہے. حمام فرما دینے میرے استاد ابو ہریرہ نے مینوں 138 حدیثاں لکھوا دیتیاں. سبحان اللہ. اللہ دی قدرت او کلمی نسخہ میرے کو گم ہو گیا. اللہ کدو گم ہویا 58. آج تو کوئی 1400 سال پہلے کھڑ گیا. حمام فرما دے نے او حدیثاں میں جدوں لکھیاں سن تے مینوں زبانی یاد ہو گئیاں سن. سبحان اللہ. او دو لوگ زبانی یاد کر دے سن. فرما دے نے مینوں زبانی یاد ہو گئیاں. حدیثاں کنیاں سن 138. 138. فرما دے نے میں اگے اپنے شگرد ابو عروہ معمر بن راشد نو یاد کرا دیتیاں اور انہوں نے لکھ لیاں. سبحان اللہ. انہوں اگے اپنے شگرد امام عبدالرزاق نو یاد کرا دیتیاں انہوں نے لکھ لیاں. امام عبدالرزاق نے اگے اپنے شگرد امام احمد بن حنبل نو او حدیثاں یاد کرا لی دیتیاں اور انہوں نے او حدیثاں مسند امام احمد بن حنبل چ لکھ لیاں. کدو لکھیاں 316 ہجری اندر. درمیان کنا وقفہ 2.5 پونے 300 سال دا. اے مسند احمد اندر حدیثاں امام احمد بن حنبل نے لکھ لیاں. او جڑی ابو ہریرہ نے لکھوائیاں سن کنوں حمام بن منبے نو. خیر وقت گزردا گیا کئی صدیاں لنگ گئیاں. 1935 دی گل ہے. 1935 جرمنی دا ایک شہر ہے برلن. ساڑھے ڈاکٹر نے ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق سن. کہندے نے اللہ دی قدرت اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظ. کہندے نے میں برنل دی لائبریری چ گیا تے او جیڑا 1400 سال پہلے صحیفہ گم ہویا سی میں اتھوں لب گیا. کہندے نے میں اٹھایا تے میں انہوں ملایا مسند احمد بن حنبل دے نال. گل میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ او ملایا کی دے نال؟ مسند احمد دے نال. ڈاکٹر حمید اللہ کہندے نے اللہ دی قسم ایک جملہ تے دور دی گل ایک لفظ اندر بھی رد و بدل نہیں سی. سبحان اللہ. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. کہو نا سبحان اللہ. تاڑے کل ہوئے گی ایتھے موطا امام مالک ہیں. موطا امام مالک اندر لیاؤ حدیث دا موجزہ. قرآن دی حفاظت دا بھی رب نے ذمہ لے آئے تے حدیث دی حفاظت دا بھی رب نے ذمہ لے آئے. لیاؤ موطا میں ہنے دکھانا وا. موطا اندر 482 ایسیاں حدیثاں نے. کنی حدیثاں؟ 482. 400 طالب علموں لکھ لو آج دا میرا پیغام. 482 ایسیاں حدیثاں نے موطا اندر جڑیاں بخاری اندر بھی موجود نے مسلم اندر بھی موجود نے. اللہ دی قسمیں موطا پڑھ لو بخاری پڑھ لو مسلم پڑھ لو. بخاری مسلم تو 100 سال پہلے موطا لکھی گئی. تانوں ایک لفظ دا بھی فرق نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. کتھے پھر دیو. اللہ نبی دی حدیث نال پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آؤ ذرا بات مکائیے. 1 گھنٹہ میرا ٹائم ہے.
امام صاحب نے شروع اندر باب لے آندہ ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حدیث پہلے لے آئے نے حدثنا الحمیدی حدثنا الحمیدی حمیدی یہ حمیدی نو کیوں لے آئے نے واہ امام بخاری میں تیری ذہانت تو قربان جاواں نبی پاک دی ایک حدیث ہے قدمو قریشن سبحان اللہ قریش نو ترجیح دیا کرو حمیدی پتہ ہے کون سی حضرت خدیجہ دے خاندان دا سی اللہ ہاں مکی سی قریشی سی اس واسطے سب تو پہلی حدیث کدی لے آئے حمیدی حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات سبحان اللہ سبحان اللہ میریو بیٹیو لکھ لو میریو بچیو لکھ لو ساڑھے استاد بھی سانو کدی پڑھا دے سن اللہ اللہ عبداللہ سعید دی قبر ٹھنڈی کرے آمین آمین اللہ حافظ صاحب دی قبر ٹھنڈی کرے آمین امام صاحب سب تو پہلے حدیث لیا انما الاعمال بنی او تے میں پہلے دس دیتا ہے ذالک الکتاب اللہ غیبہ جی میں قرآن اندر شک کوئی نہیں خالص نیت نال بخاری پڑھن والے ہیں میں بخاری اندر شک کوئی نہیں پڑھو نا انما الاعمال بنیات جے بخاری صحیح نیت نال پڑھیں گا تے تیرے عملہ دا بھی مول پہ جائے گا سبحان اللہ تیریاں نمازہ دا مول پہ تیریاں تلاوتاں دا تیریاں جلسیاں دا مول پہ جائے گا شروع اندر حدیث لے آئے انما الاعمال بالنیات آخر تے باب لے آئے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ کہ یہ نا بڑے اور اعتراض کیتے اے جی ایک دن میرے بندہ کہنے لگیا بخاری اندر کتنے ایسے باب نے امام صاحب باب ہور لے ہوندے نے حدیث ہور لے ہوندے نے اللہ میں کیا تو پڑھ تے میں جواب دے آگا جے ایک بھی چھڑا تے میں نو بھابیاں دا چوکیدار نہ مننی انہوں نے ایک حدیث پڑھی حدیث دا نمبر سی 1136 1136 ٹائم کنا کو جی میرا کافی بڑا ٹائم ہے جی 1100 ٹائم ہویا کی ہے ٹائم کی ہویا ہے 852 ہوئے نا بعد میں پورا خیال کرنا ہے بعد تھوڑے رہ گئے ٹائم 852 ہوئے نا ہاں جی 1136 امام صاحب نے باب بنیا باب طول القیام فی صلاۃ اللیل رات دی نماز اندر لمبا قیام کرنا باب بھی سمجھ آ گئی ہاں جی رات دی نماز اندر لمبا قیام کر حدیث کی لے آئے حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبداللہ عن حسین عن نبی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک حدیث کی یہ نبی پاک جدو رات نو اٹھ دے دیر تک مسواک کر دے سبحان باب کیے لمبا قیام حدیث آگے مسواک دی آندھا دے جواب میں کیا دا جواب میں کی دینا ہے یہ دا جواب تے کئی سال پہلے ابن حجر دے گئے فتح الباری اندر لکھ دینے اور جس نبی دا مسواک اتنا لمبا ہے وہ دا قیام کتنا لمبا ہوئے گا کیوں جی مطابقت ہوئی ہے کہ نہیں ہیں اور جس نبی دا مسواک اتنا لمبا ہے وہ دا رکوع کتنا لمبا ہے کر یاسین صاحب وہ دا سجدہ کتنا لمبا ہوئے گا چلو آخری باب دا ترجمہ کریے اگر تواڈے وچوں میں کسی نے کوئی اشکال ہے سوال ہے میں حاضر ہوں اعتراض کرو بخاری تے میں جواب دین واسطے تیار ہوں میں چوکیدار ہوں حدیث دا نبی پاک دی حدیث دا خادم تھوڑے سامنے بیٹھا ہوں باب قول اللہ ونضع الموازین ترجمہ کریے نا تے گل مکائیے گلہ تے بڑیاں سن ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ
سب تو پہلے امام صاحب کتاب التوحید دے آخر اندر حدیث لے آئے، باب لے آئے، باب قول اللہ، اور حدیث ایت لے آئے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم رکھ دیں گے انصاف کا ترازو قیامت کے دن کے لیے۔ قیامت کے دن وہ نازاؤ رب ایک کے سیگا جمع دا سیگا کیوں آیا ہے؟ ادب دا تقاضا ہے۔ کیوں جی قاری صاحب جی انا اتینا کل جی میں کہاں قاری صاحب تواڈا کی حال ہے، این تو سمجھ آئے گی نا تواڈوں۔ جی میں کہاں قاری یاسین حال ہے، قاری یاسین صاحب فرد واحد ہے، تے میں جنہوں نے پکارا گا قاری صاحب تواڈا وید ہے کہ جمع ہے؟ جمع۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنَضَعُ، ہم رکھ دیں گے کی الموازین، اے بھی جمع ہے میزان دی، کری جمع؟ میزان دا مانا ترازو، موازین دا مانا کئی ترازو۔ بعض کہندے نے ترازو مختلف ہون گے، بعض کہندے نے نہیں اعمال مختلف ہون گے، ترازو ایک ہی ہوئے گا۔ یہ ہوئی صحیح جواب ہے۔ کیوں جی قاری صاحب؟ اعمال مختلف ہون گے، ترازو اللہ میزان چونکہ عظیم ہے، میزان دی عظمت دے پیش نظر اے بھی جمع لے آئے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے انصاف کا ترازو۔ نضع فعل، نحنو فاعل، الموازین موصوف، القسط صفت، موصوف صفت مل کے مفعول بہی۔ اور طالب علم پھر اعتراض کریں گے کہ موصوف صفت دا اعراب ایک جیسا ہوندہ ہے، یہ تھے موازین جمع ہے، القسط واحد ہے۔ اعتراض بندہ ہے نا، جمع جے موصوف جمع ہے تے صفت بھی جمع ہونی چاہیے دیئے۔ یہ دا کی جواب ہے؟ مصدر، ہاں مصدر واسطے کوئی شرط نہیں، وے تسنیہ جمع واسطے سب واسطے مصدر برابر ہے۔ تو یار اولائی مکائیے نازع فعل فعل، الموازین پہلا مفعول، القسط مفعول لہو ثانی، انصاف کے لیے۔ ضربت زیدن تادیبن، کیوں جی یار ٹھیک نہیں؟ نہ رہے بانس نہ بجے رولائی مک گیا۔ میں نے مارا زید کو ادب سکھانے کے لیے، ہم رکھیں گے ترازو انصاف دلانے کے لیے۔ اگے امام صاحب دی اپنی عبارت ہے وَأَنَّا مَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ یوزن، آدم دی اولاد دے عمل تے اونا دیاں گلاں تولیاں جان گیاں۔ اللہ نے اعمال آکھیا ہے، افعال نہیں آکھیا۔ اس واسطے کہ شروع اندر بھی جڑی حدیث آئی ہے انما الاعمال بالنیات، ایتھے بھی وَأَنَّ اعمال، اوے عمل اس حرکت نو کہندے نے جدا تعلق مکلف نال ہوئے، تے فعل اس حرکت نو کہندے نے جدا تعلق غیر مکلف نال ہوئے۔ سوڑیاں اعمال دی نسبت ذوی العقول وال، افعال دی نسبت غیر ذوی العقول وال۔ یہ لمبی بات ہے۔ وَأَنَّ اعمال بنی آدم، اگے کیے وَقَوْلَهُمْ، اعمال جمع قول ہونا چاہیے دسی وَأَنَّ اعمال بنی آدم وَأَقْوَالَهُمْ، ایک نسخہ ہے بھی یہ میں پوچھ لو قاری صاحب لو، لیکن اتھے امام صاحب واحد لے آ رہے ہیں اس واسطے کہ اعمال دا تعلق ہے سارے اعضاء نال تے قول دا تعلق ہے صرف زبان نال۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اعمال دا تعلق ہے اکھ نال، کان نال، ہاتھ نال، پیر نال، تے قول دا تعلق ہے صرف زبان، تے پھر قول وید ہونا چاہیے کہ جمع ہونا چاہیے؟ واحد زبان ایک ہے نا۔ وَأَنَّ اعمال بنی آدم وَقَوْلَهُمْ یوزن، اگے چار لفظ لے آ رہے ہیں، القسطاس قسط، مقسط، قاسط، چار لفظ لے آ کے امام صاحب فرما رہے ہیں وَقَالَ مُجَاہِدٌ القسطاس العدل بالرومیہ
فرماندے نے جڑا قسطاس دا لفظ ہے عربی اندر بھی استعمال ہوندا ہے تے رومی اندر بھی استعمال ہوندا ہے وازنو بالقسطاس دیکھو نا تنور پنجابی اندر بھی اردو اندر بھی تنور عربی اندر بھی تنور صابن نو کی آنے صابون عربی اندر بھی صابون اردو اندر بھی وَأَنَّا مَالَا ہاں وَقَالَ مُجَاہِدٌ الْقِسْطَاسُ میں بالکل شارٹ کارڈ کر رہے ہیں وہاں اگلا درس اگلے سال دے آگا وَقَالَ مُجَاہِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ اگے فرما دینے وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ فرما دینے جڑا قسط دا لفظ ہے اے مقسط دا مصدر ہے قسط کدا مصدر ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں حالانکہ مقصد دا مصدر اقساط باب افعال ہے اقسط یقسطو اقساطن لیکن امام صاحب کی کہہ رہے ہیں کہ قسط مصدر ہے کدا مقصد دا کیوں اس واسطے کہ زوائد نو حرف کر کے اصلی حروف دا اعتبار کر رہے ہیں سبحان اللہ زوائد نو حذف کر کے اصلی کی ہے قسط ہے وَقَالَ مُجَاہِدٌ نہیں وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ قسط مصدر ہے مقصد دا تے مقصد دا معنی کیے وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلِ مقصد دا معنی عادل ہے تے قاسد دا معنی ظالم ہے آؤ میں تھانو ان سمجھاواں کس دا معنی انصاف کس دا معنی اینو جدوں لے کے جاواں گے نا افعال اندر طالب علموں ایدہ اسم فائل بناواں گے نا مفعل پھر ایدہ معنی بنے گا عادل جدوں ایدہ اسم فائل بناواں گے مجرد پھر ایدہ معنی ہوئے گا ظالم قاسط مقصد دا معنی فائل مزید فی دا معنی عادل اور فائل مجرد دا معنی ظالم کیویں آدھا قرآن چھے وَعَمَّل قَاسِطُونَ فَقَانُوا ہون اگے سند لے آ رہے ہیں بالکل آخری باتاں سند کی ہوں دیئے الاسناد طریق الحدیث سند کہتے ہیں حدیث دا رستہ وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِينَ رَوَوْا انہاں مردانوں کہتے ہیں جنہاں جڑے حدیث نو روایت کر دینے اور سند دا دوسرا نام ہے اسناد یعنی سند اور اسناد دا ایک ہی معنی ہے وَالْمَتَنُ مَنْتَحَا إِلَيْهِ الْإِسْنَاد تے جتھے جا کے سند رک جائے انہوں کہندے نے اگے متن ان سند لے آ رہے نے حدثنا احمد بن اشکاب اور میں سند تے بحث نہیں کردا قال حدثنا محمد بن فضیل ان عمارت بن القعقاع ان نبی زرع ان نبی ہریرہ حدیث بیان کی تھی سن محمد بن اشکاب نے او کہ اندر حدیث بیان کی تھی سن محمد بن فضیل نے ان نبی زرع او ابو زرع کلو حدیث روایت کر دینے او ابو قعقاع کلو حدیث حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل ان عمارت بن القعقاع عمارہ بن قعقاع کلو ان نبی زرع او ابو زرع کلو ان نبی ہریرہ او ابو ہریرہ کلو روایت کر دینے ابو ہریرہ فرما دینے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے پڑھ لے جے میرے نال کلمتان آخری حدیث پڑھ لو نبی پاک نے فرمایا دو کلمے نے حبیبتان الی الرحمن جڑے رب رحمان نو بڑے ہی پیارے نے رحمان نو بڑے یہ مطلب ہے جڑے کلمے رحمان نو پیارے ہیں کوئی بڑے لمبے چوڑے کلمے ہونگے نا فرمایا نہیں خفیفتان علی اللسان زبان تے بڑے ہی ہولے نے تو جڑے زبان تے ہولے نے انہوں کو وزن بھی ہوئے گا فرمایا ہاں سکیلتان فی المیزان ترا زبان تے بڑے ہولے نے ترازو اندر بڑے پارے نے ٹائم میرا مک گیا اگے پڑھ لو کڑے کلمے نے سبحان اللہ قاری صاحب طالب علموں کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان انہوں کہندے نے خبر مقدم اے سارا جملہ ہے خبر مقدم اگے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ سارے مطوف علیہ مطوف مل کے مبتدا مؤخر کلمتان
ایک کیوں خبر مقدم ہے؟ اس واسطے کہ خبر جدو موصوف بالصفات ہوئے انہوں پہلے لے آندہ جاندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ خبر جدو موصوف بالصفات ہوئے انہوں پہلے لے آندہ جاندہ ہے۔ پڑھ لو ذرا سارے کلمتان حبیبتان، پڑھ لو جنہوں بخاری نال پیار ہے۔ کلمتان آلی تو میں تھنوں کچھ نہیں سنایا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ پڑھ لو ذرا سبحان اللہ، میریو بیٹیو تسی بھی پڑھ لو، لکھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ آخری گل کر لواں؟ بالکل بالکل۔ امام صاحب نے بخاری 16 سال لکھی، تے لکھی کتھے؟ مکے اندر۔ کتھے؟ بیت اللہ اندر، مسجد حرام اندر۔ کتھے لکھی؟ مسجد اور کچھ باب لکھے مدینے اندر۔ اور صرف لکھی نہیں میریو بیٹیو، لکھی نہیں میرے پائیو، لکھی نہیں۔ پوچھ لو قاری صاحب نو، محمد بن یوسف فربری کہندے نے لکھن تو بعد 90,000 علماء نو پڑھاوی دیتی۔ کنے ہزار علماء نو؟ 90,000۔ ہاں تے لکھی کتھے بہ کے؟ حرم شریف۔ آؤ ہن ذرا تہاڈی گل بھی کر لئیے، آخری گل اے دے ذرا ایک ذرا قرآن دی بہار لائیے۔ کتھے بہ کے لکھی؟ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ کتھے بہ کے لکھی؟ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالعقل تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله۔ اچھی ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کتھے بہ کے لکھی؟ صرف ادھا منٹ میرا ٹائم۔ کتھے لکھی؟ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة شطر المسجد الحرام۔ کتھے بے بس کتھے بے کے بخاری لکھی؟ کتھے بے کے لکھی؟ عرب شریف صدقے ذرا مل کے کہہ لو میرے نال جنہوں مکے نال پیارے، مدینے نال پیارے، بخاری نال پیارے، امام بخاری نال پیارے۔ عرب شریف صدقے جائیے تے جتھے بکریاں یار چرائیاں کہہ لو مل کے میرے نال قدم قدم تے میں بوسے دیواں اور جتھے تلیاں یار نے لایا۔ اللہ بخاری نال پیار نصیب فرمائے۔ باقی اگلے